اللہ مشکل میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ آپ کو مشکل میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ آپ بس سوچتے ہیں کہ سب کر لیا، ساری چیزیں کر لی، دعائیں، وظیفے، مگر پھر بھی کام نہیں ہو پا رہا۔ ضرور کوئی نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے، یا کوئی ایسا غلط کام ہے جو آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو سختی یا عذاب میں رکھے۔ اللہ پاک تو آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو یا کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس لیے تو کام نہیں ہو رہا۔ تمہارا اللہ اسی لیے آپ کو آگے جائے پیچھے لا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ تمہارے لیے یہ صحیح نہیں ہے جو تم اپنے لیے صحیح سمجھ رہے ہو۔ یہ پروٹیکشن ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے، کوئی مشکل نہیں۔ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اسی لیے آپ اس مشکل سے نہیں نکل رہے، کیونکہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو تمہاری خواہش ہے وہ آپ کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، جو اللہ کو علم ہے آپ کو نہیں ہے۔ اصل میں آپ مشکل میں ہو ہی نہیں، بلکہ جو مشکل تم پر آنے والی ہے وہ اس سے اللہ آپ کو بچا رہا ہے۔ آپ کو اس مشکل سے اگر اللہ بچا رہا ہے، آپ کو اس مشکل سے اگر آپ کی خواہش پوری ہونے سے وہ طوفان جو آنے والا ہے اگر آ جائے، پھر تمہیں یہ مشکل نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پروٹیکشن نظر آئے گی۔ اور پھر جب تم شکر ادا کرو گے، لیکن تمہیں آگے کا نہیں پتا، جس کا علم آپ کے رب کو ہے، اس لیے اس بات سے پریشان نہیں بلکہ خوش رہو کہ تم محفوظ ہو ان تمام آفات اور مصیبت سے۔ جب تم سوچتے ہو کہ وہ رب ناراض ہو گیا ہے، تب وہ تمہارے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ جب اللہ مانگنے کی توفیق دے، جب اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو اس کی قبولیت کا یقین رکھنا تمہارے ایمان کی شرط ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اس کے رب سے ملوا دے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ جو نصیب میں لکھی ہے وہی ہوگا۔ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہت ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ بس اپنے رب پر یقین رکھو۔ جو آنسو تم نے سجدے میں بہائے ہوں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہار کر بھی دوبارہ امید جاگ جاتی ہے۔ سمندر کو دیکھو، جہاں تک نظر جاتی ہے محسوس ہوتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھو یہ بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھنا تمہارا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا، اس لیے اس سے انتظار میں بڑھا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ کچھ دعائیں مقدر توڑ دیتی ہیں، دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہیں۔ دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔ دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں باجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہیں۔
دعائیں بونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ حاصل سمندر ہی اگل دیتی ہیں، دعائیں ایک انگلی کے اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہیں، دعائیں اللہ سے ملوا دیتی ہیں، پتہ ہے دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں، دعائیں جو ہیں یہ تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہیں، دعائیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پر اگل دیتی ہیں، دعائیں ایک انگلی کے اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہیں، پتہ ہے دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، پتہ ہے دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، دعائیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہیں، دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں، مت بھولو جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے، اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔